بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک قصیدہ اور لائن سمجھا جاتا تھا، ان مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک یہودیوں کی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دے تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی، اور اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے کہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس یہودی جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا کہ یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکے۔ یہودیوں کی جماعت کا سربراہ راسل جالوت تھا۔ اس کے زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی۔ راسل بولا، اے علی، ہم نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راسل جالوت بولا، ہم آپ کے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا۔ اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالات کا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جوابات انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، آپ تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالوت مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب راسل جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راسل جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟
تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راسل جالود اب تھوڑا گھبرا گیا تھا، یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا کہ اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راسل جالوت نے پے در پے شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ ہی بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت تکبر بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی چٹان کے نیچے ہے۔ راسل جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا کہ حضرت علی نے کہا آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، اب راسل جالود اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا کہ اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکا کہ غلط قرار دے کہ وہ انتہائی دلیل کے ساتھ جواب دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کے بار راسل جالوت نے ایک صاحب سے سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو، جو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل جالوت نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی اور کم نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کام اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ راسل جالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا، زندگی کی پہچان سانس لینا ہے یا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، یہ سمندر بھی وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔
بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ یہ بتائیں وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہے، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گی، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ موت اور زندگی کو ڈھونڈو کہ تمہیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ کہاں ہے اور کب آتی جاتی ہے۔ اگلا سوال راسل جالوت نے یہ کیا، یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، مگر اس کے بارے میں اللہ خود سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا مالک خود اللہ ہے، اور ایسے کے بارے میں اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ اے موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو زی کرتے ہیں، اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بلا توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو صرف اس کے ساتھ چکر لگائے۔ اسے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بلا توقف دے دیے۔ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے بھی تو اس کا جواب فوری دے دیا۔ اے علی، یہ کیسی بات ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو راسل جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔